وبركاته. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي بيده الملك هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا علم نہیں دیا کہ یہ اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے مقصد کا سراغ لگا سکے. اس کو اتنا علم نہیں ملا کہ یہ اپنے دنیا میں آنے کا مقصد معلوم کر سکے. بطور انسان، مسلمان نہیں، بطور انسان کبھی بھی یہ انسان اس قابل نہ ہو سکے گا کہ وہ یہ جان سکے کہ مجھے دنیا میں کس نے بھیجا، مجھے کیوں بھیجا، یہ موت کیا بلا ہے، یہ مرنے کے بعد لوگ کہاں چلے جاتے ہیں، یہ کائنات، یہ لمبا چوڑا نظام ہستی، یہ سب کیا ہے، یہ کیوں ہے. یہاں آ کر انسان کا علم تھک ہار کے گر جاتا ہے اور وہ عاجز ہو جاتا ہے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، وہ آخرت کے بارے میں بالکل اندھے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ہے. ہم اگرچہ اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں اور ہمارے سامنے ایک خاکہ ہے کہ اللہ نے بنایا ہے، اپنی اطاعت کے لیے بنایا ہے. موت کے بعد ایک زندگی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے. پانی ہے، لیکن چونکہ اس کے تذکرے نہ گھروں میں ہوتے ہیں، نہ ماں باپ سناتے ہیں، نہ اسکول والے سناتے ہیں، نہ آج کا تعلیم کا نظام ہمیں یہ سناتا اور سمجھاتا ہے. ہماری زندگی کو دیکھ کر بھی کوئی یہ نہیں اندازہ لگا سکتا کہ یہ آخرت کو ماننے والے لوگ ہیں، یہ آخرت کے یقین والی عورتیں ہیں، یہ جنت اور جہنم کا یقین رکھنے والا معاشرہ ہے، یہ حساب کتاب کو سامنے رکھ کر قدم اٹھانے والا معاشرہ ہے. ایسا کوئی فیصلہ باد میں عنوان نظر نہیں آتا. اذان پر کچھ ٹوٹے پھوٹے لوگ مسجد میں چلے جاتے ہیں، کچھ عورتیں مصلے بچھا لیتی ہیں، 95% اس سے بھی محروم ہیں. سو میں کوئی ایک دو عورتیں پردہ کر لیتی ہیں، 98% ویسے ہی دوپٹے اتار چکی ہیں. تو چونکہ سامنے منزل کوئی نہیں، بتانے والا کوئی نہیں. پانی جب دو کناروں میں ہوتا ہے تو منزل تک جاتا ہے، جب وہ بے ہنگم ہوتا ہے، کناروں سے اچھلتا ہے، پھر اس کی منزل کوئی نہیں ہوتی. کوئی ریت میں خشک ہو کے ختم ہو جاتا ہے، کوئی کسی جوہڑ میں گر کے ختم ہو جاتا ہے، کوئی کسی بستی کو بہا کے چلا جاتا ہے، کوئی کسی درخت کو اکھاڑ کے چلا جاتا ہے. وہ بے منزل ہوتا ہے. پتنگ کی ڈور کٹ جائے تو وہ آوارہ ہو جاتی ہے، اس کے مقدر میں کوئی منزل نہیں ہوتی، بلکہ کوئی تار، کوئی درخت، کسی بچے کا ہاتھ. اس طرح آج کی زندگی ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. چونکہ ہم قرآن سے غافل ہیں. یہ اتنا بڑا مجمع آیا بیٹھا ہے، شاید کوئی ایک عورت بھی ایسی نہ ہو جو قرآن کو سمجھتی ہو، کوئی ایک مرد ایسا نہ ہوگا جو قرآن کو سمجھتا ہو. کوئی چھوٹا موٹا ترجمہ پڑھا ہوا ہوگا کسی نے، لیکن یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں زندگی کا راہ بتاتا تھا، خالق اور مالک کا پتہ بتاتا تھا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ وہ قرآن ہے جو صراط مستقیم کا راستہ بتاتا ہے. غفلت ہے. 200 سال سے ہم نے انگریز کی غلامی کی. جاتے ہوئے وہ انگریز نما مسلمان ہمارے لیے چھوڑ گیا، جو انہی کے زیر سایہ پروان چڑھے، انہی کی پرورش میں وہ انہوں نے
اپنی آنکھیں کھولیں، انہی کا ذہن لے کر وہ وجود میں آئے۔ 1834 میں لارڈ میکالے آیا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ کیا ہے، اس کو کچھ سوچا جائے، چونکہ پیچھے مستقل ٹکر مسلمانوں سے تھی۔ 1757 میں پلاسی کی جنگ مسلمانوں سے لڑی گئی، 4 مئی 1799 میں سلطان ٹیپو سے جنگ مسلمانوں سے لڑی گئی، 1857 میں جنگ مسلمانوں سے لڑی گئی، تو 1831 میں سید احمد شہید، تو یہ جتنی تحریکیں تھیں اس کے اٹھانے والے مسلمان تھے، کہ کوئی تحریک ہندو نے نہیں اٹھائی، سارے مسلمانوں نے اٹھائی۔ تو 1834 میں لارڈ میکالے آیا تھا نظام تعلیم کے لیے، تو اس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ ان کو کنٹرول کرنے کا کیا راستہ ہونا چاہیے، لیکن وہ بات آگے چل نہ سکی، اوپر سے جنگ آزادی شروع ہو گئی 1857 کی۔ تو اس کے بعد 1857 کے بعد سر ڈبلیو ہنٹر آیا، اس نے اس بات کو آگے بڑھایا کہ اس نسل کو کنٹرول کرنے کا طریقہ سوچا جائے۔ تو 1 سال کا سروے ہوا، اس سروے میں یہ بات سامنے لائی گئی کہ اس نسل کو اپنا علم پڑھایا جائے اور ان کو قرآن کے علم سے غافل کر دیا جائے، ان کو جاہل پیروں سے جوڑ دیا جائے اور علماء حق سے توڑ دیا جائے۔ 50 سال کے اندر پکے ہوئے پھل کی طرح تمہاری جھولی میں ٹوٹ کے آ گریں گے۔ تو ایک محنت ہوئی 1834 سے شروع ہوئی ہے، اور ادھر ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں ہوش بھی کوئی نہیں۔ زوال پذیر زوال میں جو معاشرہ چلا جاتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بڑھاپے میں چلا جانے والا انسان، جیسے بڑھاپا اب جوانی کی طرف لوٹ نہیں سکتا، جس معاشرے کو زوال کھانا شروع کر دے اور اس کے مخصوص اسباب ہوتے ہیں تو اس کا واپس لوٹنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ پھر کوئی نئی نسل ہی آتی ہے جس پر جا کر آگے بنیادیں قائم ہوتی ہیں۔ وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو نکالا مصر سے اور صحرا میں ڈالا تو ان سے کہا جاؤ ملک شام میں اور لڑو ان سے، عمالقہ سے۔ وہ کہنے لگے موسیٰ تو جا، تیرا رب، ہم تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو 40 سال وہاں بند کر دیا۔ اس 40 سال میں سارا مصر سے آنے والا قافلہ مر گیا، اور وہیں ایک نئی نسل تیار ہوئی جو پیدا صحرا میں ہوئی، پروان صحرا میں چڑھی، آنکھیں صحرا میں کھولی، اس کے تھپیڑوں کو سہا، اس کی گرم ہواؤں سے لڑے، تو ایک پاک معاشرے میں ایک نسل تیار ہوئی۔ اس نسل کو لے کر یوشع علیہ السلام نے پھر جا کر ملک شام میں جہاد کیا۔ وہ نسل جو مصر سے آئی تھی اور ایئر کنڈیشن کی یادی، ایئر کنڈیشن آج کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، چاکلیٹ کی یادی اور ٹافیوں کی یادی اور پیپسی کی یادی، اور چلو میاں ڈائٹ ہی دے دو، پیپسی ہونی چاہیے، منہ میں ڈالو صحیح، کاربن ڈائی آکسائڈ اندر لے جا رہا۔ آپ کو پتہ ہے ان میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو گیس ہے وہ کون سی ہے؟ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو گیس ڈالی جاتی ہے۔ یہ وہ گیس ہے جو اللہ آپ کی اندر سے نکالتا ہے۔ آپ کا سارے خون کی گندگی کو اللہ تعالیٰ کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں باہر نکالتا ہے اور آپ کو آکسیجن اندر پہنچاتا ہے۔ آپ اسی کاربن ڈائی آکسائڈ کو پیپسی کی شکل میں، 7 اپ کی شکل میں اندر ڈالتے ہیں۔ آپ سے اور مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی ہوگا کہ اتنا بڑا صحت کا ایمان تو پہلے جنازہ اٹھ چکا ہے، رہ گئی تھی کچھ صحتیں، اس کے بھی جنازے نکل گئے۔ پیپسی خریدی جا رہی، اس کا پیسہ دشمن کو جا رہا اور صحت اپنے ہاتھوں سے جا رہی۔ کاربن ڈائی آکسائڈ پیٹ میں ڈالنا، پیٹ میں ڈال۔ رات حافظ صاحب کہہ رہے یا ڈائٹ دے دیں، ڈائٹ بلال ڈائٹ دے دیں۔ میں کہا دیکھو یہ کیسے اپنی جان کے پہلی پیٹ بڑھ بڑھ کے یہ جا رہا ہے، تو اوپر سے پیپسیاں، اوپر سے 7 اپ، ان سب میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو گندگی ہے۔ جب ڈکار آتا کہتا شکر ہے ہاضمہ ہو گیا، ہاضمہ تھوڑا بربادی ہوگی، ہاضمہ تھوڑا گیا بالکل۔ جب معاشرہ زوال میں چلا جائے تو اللہ ہی اسے اٹھائے تو اٹھائے۔ وہ بڑی ابتدا سے پھر محنت کرنی پڑتی ہے، الف با تا سے پھر شروع کرنا پڑتا ہے۔ پھر ان کو نعروں سے نہیں جگایا جا سکتا، ان کو زندہ باد مردہ باد سے نہیں چلایا جا سکتا۔ جیسے کوئی مریض گر جائے ایک دفعہ تو اب اس کو کشتہ نہیں کھلایا جائے گا، اس کو تو وہ ہلکی پھلکی دوا سے اٹھایا جائے گا جس سے آہستہ 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 طاقت پکڑے۔ اس کو دلیا کھلا کے چلایا جائے گا، چلتے 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 جب اس کا معدہ کام کرنا شروع کرے پھر اس کو گوشت کھلاؤ۔ یہ سارا ہمارا مرد عورت کا معاشرہ یہ اپنی اخلاقی پستیوں کی حد کو پہنچ چکا ہے۔ کیا کریں، آواز لگانا تو ہمارے ذمے ہے، پر محنت کو ٹوٹتا دیکھ کر درد تو ہوتا ہی ہے۔ تو یہ ایک نظام چلا کہ ان کو اس سے ہٹایا جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ سارا بنو اسرائیل کا معاشرہ وہ پیپسی کولا والا تھا،